بسم اللہ الرحمن الرحیم والغسل هو الإصالة والمسح هو الإصابة۔ یہاں پر صاحب ہدایہ علیہ رحمہ فرائض وضو کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ دھو لو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور دھو لو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک اور مسح کر لو اپنے سروں کا۔ تو فرائض وضو کو بیان کرتے ہوئے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غسل کہتے کسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں غسل کہتے ہیں هو الإصالة پانی بہانے کو۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ غسل کا معنی تو دھونا آتا ہے تو سب کو ظاہر و باہر سب کو معلوم ہے، اور مسح کا معنی بھی ہوتا ہے پھیرنا، تر ہاتھ کو پھیرنا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ الغسل هو الإصالة والمسح هو الإصابة، اس کی تفسیر کی، یعنی غسل اور مسح کی تفسیر ان دونوں کے معنی کے ظاہر ہونے کے باوجود کی، کیونکہ تو کہتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی کے مذہب کی جانب ان کا دفاع کرنے کے ساتھ، یعنی امام شافعی کا مذہب جو ہے اس کے خلاف ہے، وہ پانی بہانے کو نہیں کہتے ہیں غسل، بلکہ چند قطرے ٹپک جائیں اور تر ہاتھ کے پھیرنے کو بھی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 بال کی مقدار کو بھی اگر ہاتھ پھیر دیا جائے، چھو لیا جائے تو اس سے مسح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ان دونوں کے معنی کے ظہور کے باوجود غسل اور مسح کی تفسیر جو اصالہ اور اصابہ سے کی ہے، امام شافعی کے مذہب کے دفاع کی جانب اشارہ کیا ہے، ان کے مذہب کی دفاع کیا ہے، ان کے مذہب کو دفاع کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَحَدُّ الْوَجْهِ أَيْ طُولًا مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اور چہرے کی حد لمبائی میں، اب چہرہ جو دھویا جائے گا تو لمبائی میں کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا اس چیز کو بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بڑی فصیح و بلیغ عبارت کے ساتھ کہ چہرے کی حد من قصاص الشعر بال کے اگنے کی جگہ سے الی اسفل الذقن تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں ہو گیا، وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ تو چہرے کی حد لمبائی میں بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اسی کو متعین کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، کیونکہ مواجہت روبروئی انہی تمام چیزوں سے واقع ہوتی ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی سے روبرو ہوتا ہے تو وہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک انہی چیزوں سے روبرو ہوتا ہے، تو چونکہ روبروئی ان جملوں سے واقع ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو وجہ کا حد قرار دیا گیا۔ اب کہتے ہیں وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْمُوَاجَهَةِ اور وجہ یہ مواجہت سے مشتق ہے۔ وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلظُّفَرِ، اور کہہ رہے ہیں مرفق اور کعب یہ دونوں داخل ہیں دھونے کے حکم میں ہمارے نزدیک، جبکہ اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے، یعنی غسل ید میں ہمارے نزدیک کہنی داخل ہے اور غسل رجل میں ٹخنا داخل ہے، لیکن امام ظفر کہتے ہیں کہ غسل ید میں مرفق اور غسل رجل میں کعب داخل نہیں ہے۔ امام ظفر کی دلیل پہلے بیان کرتے ہیں، وَهُوَ يقول اور وہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، بے شک غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی،
جیسے کہ لیل ہے باب صوم میں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں غایت کہتے کسے ہیں اور مغیّہ کسے کہتے ہیں۔ غایت کہتے ہیں اس کو جو کہ الا کے ما بعد ہو، اور الا کے ما قبل جو ہوتا ہے وہ مغیّہ ہے۔ جیسے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو الی المرافق، الا کے بعد جو مرافق ہے یہ مغیّہ ہے، یہ غایت ہے، اور اس کے ما قبل جو ہے یہ مغیّہ ہے۔ الا کے ما بعد غایت ہے اور الا کے ما قبل مغیّہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غایت جو ہوتا ہے وہ مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتا، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ تو یہاں اتمام صوم جو ہے، یہ اتمام صوم یہ لیل سے خارج ہے، یعنی لیل کے آنے سے پہلے تک کرو۔ تو چونکہ صوم یہاں پر صوم لیل میں داخل نہیں ہے، لہٰذا غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ وہ اس سے دلیل پیش کرتے، وہ کہتے ہیں کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ لیل ہے باب صوم میں، یعنی ثم اتموا الصیام الی اللیل میں۔ اب ہماری دلیل سماعت کریں۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے أَنَّ هَذِهِ الْغَایَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَائِهَا۔ دیکھیے ہمارے نزدیک دو طرح سے جواب دیا جاتا ہے اس کا۔ ایک تو یہ کہ اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے جنس سے ہو تو غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگا۔ الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے جنس سے ہو تو غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگا، اور اگر الا کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس سے نہ ہو تو غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر فاغسلوا وجوہکم وایدیکم میں غایت جو ہے یہ ما قبل کے جنس سے ہے، کیونکہ ید کا اطلاق کندھے سے لے کر کے انگلیوں کے پور سے لے کر کے کندھے تک ہوتا ہے، تو ید کا اطلاق مرفق پہ بھی ہو رہا ہے، تو یہاں پہ غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگا۔ اور جب غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگا تو مرفق غسل ید میں داخل ہوگا، اور جب مرفق غسل ید میں داخل ہوگا تو کہنیوں سمیت وضو کرنا فرض ہوگا، دھونا فرض ہوگا۔ اور اگر الا کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس سے نہ ہو تو غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزوں کو پورا کرو لیل تک۔ تو یہاں لیل اور روزہ دونوں کی جنس الگ ہے، اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس سے نہیں ہے، لہٰذا غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہماری دلیل ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے دلیل جو بیان کی ہے یہاں پر وہ اس طرح سے ہے کہ غایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غایت اسقاط اور ایک ہے غایت اثبات۔ غایت اسقاط یہ اپنے ما وراء کو ساقط کرنے کے لیے آتا ہے۔ غایت اسقاط یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے ما وراء کو ساقط کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا فاغسلوا وجوہکم الی المرافق، اب اگر الی المرافق کو ذکر نہ کر کے فاغسلوا وجوہکم کو ذکر کر دیتا تو پھر اس صورت میں ہاتھ انگلیوں کی ناخن سے لے کر کے کندھے تک دھونا لازم آتا۔ تو الی المرافق نے الا کی قید یہاں پہ جو ہے الا جو لایا اللہ تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے، یہاں پہ غایت اسقاط ہے کہ اس کے ما وراء کو ساقط کر دیا، یعنی کہنی کے جو ما وراء ہیں، کندھے کے طرف جو ہیں، اس کو ساقط کر دیا، تو یہ غایت اسقاط یہاں پہ غایت اسقاط ہے۔ اور یہ غایت اسقاط اپنے ما وراء کو ساقط کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر غایت اسقاط نہ ہوتا تو پھر کیا بولتے ہیں، پھر یہاں پہ پھر پورے ہاتھ کا دھونا واجب ہو جاتا۔
یہ کہہ رہے ہیں اذ لولاہا، اس لیے کہ اگر غایت اسقاط نہ ہوتا، لاستوعبت الوظیفۃ الکل، تو غسل ید کل کو گھیر لیتا، یعنی پورے ہاتھ کو دھونا پڑتا۔ اور جہاں تک بات رہی آپ نے جو کہا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل میں، لیل خارج ہے، غایت مغیّہ کے حکم سے خارج ہے، لہٰذا مرفق ید کے غسل ید کے حکم سے خارج ہوگا، تو یہاں پہ الا جو ہے یہ غایت اس بات کے لیے ہے، یہاں پہ الا کیا ہے؟ غایت اس بات کے لیے ہے، یعنی یہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہے، یعنی حکم کو کھینچنے کے لیے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو پورا کرو لیل تک۔ اب روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں امساک کو، امساک کو، کھانے پینے جماع سے رکنے کے نام کو روزہ کہتے ہیں۔ اب اگر انسان ایک گھڑی بھی رک جائے تو بھی صوم ہو جائے گا۔ تو اب اس حکم کو بڑھانے کے لیے، اس حکم کو کھینچنے کے لیے الا کی ضرورت پڑی، تو الا نے اس حکم کو کھینچ کر کے لیل تک کر دیا، تو پتہ چلا کہ الا نے اپنے ما قبل کے حکم کو کھینچ کر کے لے آیا، تو یہاں پر یہ مد حکم کے لیے ہوگا۔ وفی باب الصوم لمد الحکم الیہا، اور باب صوم میں اس کی جانب حکم کو کھینچنے کے لیے ہے۔ کیوں بھائی؟ اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعۃ، کیونکہ اسم جو یعنی روزہ جو ہے، صوم جو ہے، صوم کا اطلاق ایک گھڑی امساک پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں صوم کا اطلاق اسم جو ہے، یہاں الف لام جو ہے مضاف الیہ کا، اسم الصومی، کیونکہ صوم کا اسم جو ہے اس کا اطلاق امساک علی الساعہ پر بھی ہوتا ہے، امساک علی الساعہ پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک گھڑی بھی رک جائے تو روزہ کہلائے گا، لیکن الا کا کام یہ ہے کہ اس نے حکم کو کھینچ کر رات تک کر دیا، لہٰذا اب رات تک روزہ رکھنا پڑے گا، غروب آفتاب تک۔ کہنا والکعب هو العظم الناتی وهو الصحیح، اور کعب کہتے کسے ہیں؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ ابری ہوئی ہڈی، العظم الناتی، ناتی ای البارز، یعنی ابری ہوئی ہڈی، جو ظاہر ہڈی، جو سائیڈ میں بغل میں طرف میں جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں ابری ہوئی، اس کو کعب کہتے ہیں۔ وہو الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے کہ بغل میں جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہیں اسی کو کعب کہتے ہیں، یہی صحیح قول اور راجح ہے۔ اور صحیح کہہ کے یہاں پہ اعتراض ہے اس سے جو مروی ہے، حشام نے جس کی روایت امام محمد سے کی ہے کہ وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں، اس سے احتراز ہے۔ حشام نے جو امام محمد سے ایک روایت نقل کی ہے، صحیح کہہ کے اس سے احتراز ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ وسط قدم میں جو ہڈی ہوتی ہے تسمہ باندھنے کی جگہ، اسی کو کعب کہتے ہیں۔ تو اس سے اعتراض ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر چلیے آگے چلیے، وَمِنْهُ الْكَاعِبُ، اور اسی سے کاعب ہے، اور کاعب کہتے کسے ہیں؟ هِيَ الْجَارِيَةُ الَّتِي يَبْدَأُ ثَدْيُهَا لِلنُّهُودِ، یعنی کعب سے ہی کاعب ہے، اور کاعب کہتے ہیں اس باندی کو، اس عورت کو جس کا پستان ابھر جاتا ہے، اس کو کاعب کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حوروں کی تعریف کرتے ہوئے کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ۔ السلام علیکم۔